مرنے کے بعد دوسری زندگی جو ہمیشہ رہے گی، اس میں ہر انسان کی آخری منزل ہے جو کہ جنت ہے یا پھر جہنم۔ لیکن آخر یہ جنت اور جہنم ہے کیا؟ کم و بیش تمام مسلمانوں کے ذہنوں میں اتنا تصور موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو آخرت میں انعام و اکرم سے نوازیں گے، جو کہ جنت کی صورت میں ہوں گے، جہاں وہ عیش و آرام کی زندگی بسر کریں گے، جبکہ ایمان نہ لانے والوں اور برے اعمال کرنے والوں کو آخرت میں اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے عذاب دیں گے، جو کہ دوزخ کی صورت میں ہوگا، جہاں وہ تکلیف دہ زندگی بسر کریں گے۔ پہلے ہم آپ کو اللہ کی رحمت یعنی جنت کے بارے میں قرآن و احادیث کی روشنی میں آپ کو چند تفصیلات بتاتے ہیں۔ جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ جنت کے پھل اور بہاریں دائمی ہوں گی۔ جنت میں بھوک اور پیاس نہیں ہوگی۔ اہل جنت سونے کے کنگن اور سبز ریشم کے لباس پہن کر تکیے دار مسندوں پر مزے کریں گے۔ اہل جنت عقل پر اثر انداز نہ ہونے والے سفید رنگ کے لذیذ شراب پئیں گے۔ اہل جنت کے لیے ہیروں اور موتیوں سے جیسی شرمیلی نگاہوں والی خوبصورت بیویاں ہوں گی، جنہیں اس سے پہلے کسی جن یا انسان نے چھوا تک نہیں ہوگا۔ اب چند احادیث بیان کریں گے۔ جنت میں بیماری، بڑھاپا اور موت نہیں ہوگی۔ اگر جنتی عورت اپنے کنگن سمیت دنیا میں جھانک لے تو سورج کی روشنی کو اس طرح ختم کر دے گا جس طرح سورج کی روشنی تاروں کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر جنتی خاتون دنیا میں ایک دفعہ جھانک لے تو مشرق سے مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے اور ساری فضا کو خوشبو سے معطر کر دے۔ جنت کے محلات سونے اور چاندی کے اینٹوں سے بنے ہیں۔ اس کا گارا تیز خوشبو والا مشک ہے۔ اس کی سنگریزی موتی اور یاقوت کی ہے اور اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ جنت کے 100 درجات ہیں۔ ہر درجے کے درمیان زمین و آسمان کے برابر فاصلہ ہے۔ جنت کے پھلوں اور ایک گوشہ زمین و آسمان کی ساری مخلوق کے کھانے سے بھی کم نہیں ہوگا۔ جنت میں ایک درخت کا سایہ اس قدر طویل ہوگا کہ اس کے سائے میں ایک گھوڑا سوار 100 سال تک چلتا رہے تب بھی سایہ ختم نہیں ہوگا۔ جنت میں کمان برابر جگہ ساری دنیا اور دنیا بھر کی تمام نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ حوض کوثر پر سونے اور چاندی کے پیالے ہوں گے جن کی تعداد آسمانوں کے ستاروں کی برابر ہوں گی۔ اب اللہ پاک کے غضب و جلال یعنی جہنم کے بارے میں کچھ آیات ملاحظہ فرمائیں۔ جہنمی کے لیے آگ کے لباس کاٹے جائیں گے، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں بلکہ پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے۔ جہنمیوں کے لیے آگ کا اوڑھنا اور آگ کا بچھونا ہوگا۔ جہنمیوں کی گردن میں توق، ہاتھوں میں زنجیریں اور پاؤں میں بیڑیاں پہنا کر آگ میں گھسیٹا جائے گا۔ جہنمیوں کو جہنم میں آگ کے پہاڑ صعود پر چڑھا دیا جائے گا۔ جہنمیوں کو پیٹ کے لیے زخموں میں سے بہنے والے خون اور پیپ کا آمیزہ دیا جائے گا۔ غلیظ اور بدبودار کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جو منہ سے لگاتے ہی سارے چہرے کو بھون ڈالے گا۔ بدمزہ، بدبودار، کڑوا اور کانٹے دار درخت جہنمیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ جہنم میں جہنمیوں کو مارنے کے لوہے کے گرز ہوں گے۔ جہنمیوں کو تنگ و تاریک کوٹھڑیوں میں ٹھونس دیا جائے گا جہاں وہ موت کی تمنا کریں گے لیکن موت نہیں آئے گی۔ جہنم کے بارے میں چند احادیث مبارک بھی ملاحظہ کر لیجئے۔ جہنم میں اونٹوں کے برابر سانپ ہوں گے جن کی ایک مرتبہ کاٹنے سے جہنمی 40 سال تک زہر کا اثر محسوس کرتا رہے گا، اور بچھو کھچروں کے برابر ہوں گے جن کا ایک مرتبہ کاٹنے سے جہنمی 40 سال تک زہر محسوس کرتا رہے گا۔
जहन्नमी का एक दांत अहद पहाड़ के बराबर होगा। जहन्नमी की जहन्नम में इस कदर आंसू बहाएंगे कि उनमें कश्तियां चलाई जा सकेंगी। जहन्नम में काफरों की दो कंधों के दरमियान फासला तेज रोज सवार की 3 दिन के मुफासत के बराबर होगा। जहन्नमी की खाल की मोटाई 42 हाथ तकरीबन 63 फुट होगी। जहन्नम को क़यामत के रोज खींच कर आने वाले 4 अरब 990 करोड़ फरिश्ते मुकर्रर किए जाएंगे। जहन्नम की गहराई इस कदर है कि उसके तह में गिरने वाला शख्स मुसलसल 70 बरस तक गिरता चला जाएगा। जन्नत और जहन्नम के बारे में कुरान व हदीस के हवाले से ये एक मुख्तसर सा तारुफ है जो हमने पेश किया है। अल्लाह ताला हम सबको बारगाह रहमत में जगह दे और दोज़ख के अजाब से पनाह दे। आमीन या रब्बिल आलमीन।